برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن خوفا فقلت له أؤمن بالله يقظه من الخوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به أتيته بالكساء اليماني فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يداله كأنه بدر في ليلة تمحني وكمحني اللهم صل على محمد وآل محمد فما كان إلا ساعة وإذا بولده الحسن تدبر وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني والسماء فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة قال راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدها فتحت الكساء فقبل حسن نحب الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتظنني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك السلام عليك يا من اختار الله وتذرني أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك ودخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك ولسني علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة قال راية خير بعبد رسول الله فقلت نعم حول مع ولديك تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل علي نحو الكساء قال السلام عليك يا رسول الله أتظنني أن أكون معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويوسي وخليفتي وصاحب لقائي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا فتى يا رسول الله أتظنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا فزتي أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وقومها بذات الجملة إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ويؤلمهم ويهزمني ويهزمهم أنا هرب لمن حرمهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أتاهم ومحب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم إلى صلواتك وفراتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك الليل وليهم ويجعلهم الرزق وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سبحان سماواتي إني ما خلقت سماعا منية ولا أرضا مدحة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا قلبا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إن بمحبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال من جبرائيل يا رب من تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قال عز وجل أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتذرني أن أحمد للأرض لآكل معا سادسا فقال له نعم فأذنت لك قابل من جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله أجل لا يقرب السلام والشكر التحيات والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء منيرا ولا عرشا منيئة
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزدرة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتي وما قد أجرني أن أدخل معكما فهل تزني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمير الله إنه نعم قد أزلت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي بإن الله قد هو إليكم يقولون إنما يريد الله ليذهبكم برجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي النبي يا رسول الله أكرمني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفجر عند الغائب. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا معاذ بن قبرنا عادم من الأكل المحافل أهل الأرض وفيهم جمع من شادر ومحبين لما نزلت إليهم الحمق وحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلا أن تفرقوا. فقال لمن الإسلام فجم الله يخذنا وقال الشهدنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا معاذ بن قبرنا حازم بمحفل من محافل أهل الأرض وفيهم يوم من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا ورد الله حما ولا معكوم إلا وشف الله غما ولا تعرف حاجة إلا غزى الله حاجته. وقال علي عليه السلام رزقا والله كنا وسويتنا وظالم أشياءنا فاضل وسويت في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد صلوات. التماس سے سورہ فاتح سید اوصل علی بن سیدنا عبداللہ. محمد والے محمد صلوات. دشمن کو بھی نہ بھائی کا ماتم خدا نہ دکھائے. لوگوں بتاؤ بھائی کو بھائی کہاں سے لائے. بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے. بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے. لاشے پہ علمدار کے شے کہتے تھے ہائے. بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے. ارے کیا ثانی زہرا کو میں بتلاؤں گا بھیا. میں بتلاؤں گا بھیا. میں لاش سے اٹھ کر تو نہیں جاؤں گا بھیا. اب شمر یہی آ کے چھری مجھ پہ چلائے. بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے. پھٹ جائے گا غم سے میرا دل تھام لو عباس. دل تھام لو عباس. اب دیر بہت ہو گئی گھر کو چلو عباس. ایسا نہ ہو مقتل میں سکینہ چلی آئے. بھائی کو خدا
خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، اب ہاتھوں میں لرزہ ہے کہاں جان رہی ہے، مظلوم کی غربت میں کمر ٹوٹ گئی ہے، یا رب کسی دشمن پہ بھی یہ وقت نہ آئے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، پہلو میں صدا میں نے بٹھایا تمہیں بھائی، بٹھایا تمہیں بھائی، جس بھائی نے گودی میں اٹھایا تمہیں بھائی، وہ بھائی بھلا کیسے تیری لاش اٹھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، اکبر کو ابھی جانے دو، ہم نے تو کہا تھا، ہم نے تو کہا تھا، اولاد تو مل جاتی ہے بھائی نہیں ملتا، شبیر کہاں سے تمہیں اب ڈھونڈ کے لائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، ارے لاشے پہ علمدار کے شے کہتے تھے ہائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات میری سکینہ اس طرح نہ رونا، میری سکینہ اس طرح نہ رونا، نہ میری بچی نا اس طرح نہ رونا، تم جاؤ کہاں اللہ جانے، مقتل میں رہے کس حال میں ہم، تم جاؤ کہاں اللہ جانے، مقتل میں رہے کس حال میں ہم، اب خواب میں بابا آئیں گے، اب خواب میں بابا آئیں گے، چاہے شام کہو زندہ ہو بھی میری سکینہ اس طرح نہ رونا، ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے، اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں، کچھ دیر پٹ جا سینے سے، پھر باپ کا سینہ ملنا نہیں، سو جانا جہاں پھوپھیاں کہہ دے، سو جانا جہاں پھوپھیاں کہہ دے، چاہے شام کہو زندہ ہو بے میری سکینہ اس طرح نہ رونا، نہ میری بچی
نہ رونا. جانے دے مجھے میدان کی طرف، دینا یہ تجھے قربانی ہے. راہبار کے میرے پاؤں نہ پڑ، میری بچی تو زیدانی ہے. جینا ہے تجھے زہرا کی طرح، جینا ہے تجھے زہرا کی طرح. چاہے شام کہو زندہ ہو بے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا. پوچھ لے آنسو آنکھوں سے، تو دیکھ لے چہرہ بابا کا. پوچھ لے آنسو آنکھوں سے، تو دیکھ لے چہرہ بابا کا. کل ہو سکتا ہے آ نہ سکے پہچان میں چہرہ بابا کا. ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے، ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے. چاہے شام کہو زندہ ہو بے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا. نہ میری بچی نہ، اس طرح نہ رونا. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. ایک اور صلوات پڑھیے. پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، بڑے ہی نازوں سے پالا ہے یہ جوان پسر. یہ میرے گھر کا اجالا، یہ میرا نور نظر، یہ میرا حسینیوں والا ریاضتوں کا ثمر. یہ میرا حسینیوں والا ریاضتوں کا ثمر. لہو میں ڈوبا ہوا ایڑیاں رگڑتا ہے، ایسے نہ کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے. پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے. یہ میری گود میں قرآن کی طرح رہتا تھا، یہ نور بن کے میری آنکھ میں چمکتا تھا، یہ سایہ بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا، یہ سایہ بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا. میری صدا پہ نہ کوئی جواب دیتا ہے،
اکبر کے مارنے والے، پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، جو بچپنے میں پکڑ کے یہ میرا ہاتھ چلا، تو ہاتھ اٹھا کیسے دی تھی زندگی کی دعا، ہے خبر نہ تھی کہ مجھے یہ بھی دیکھنا ہوگا، خبر نہ تھی کہ مجھے یہ بھی دیکھنا ہوگا، کہ آج ہاتھوں پہ اکبر تیرا جنازہ ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، بتاؤ تم میں کوئی ہے جو صاحب اولاد، جوان لال ہو جس میں ہے وہی گھر آباد، ہے ستمگروں نے کیا ہاں میرا گھر برباد، ستمگروں نے کیا ہائے میرا گھر برباد، ہر بار ظلم سے گھر کا چراغ بجھتا ہے۔ محمد صلی اللہ شبی ہے امام زمان کھینچتے ہیں، شبی ہے امام زمان کھینچتے ہیں، اور تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، ہر جگہ مولی ہے، ہر مزاروں کی خاطر جگہ مولی ہے، مزاروں کی خاطر، اور زمین پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں، زمین پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں، اور کہاں روکے عابد نے اے درد تھم جا، کہاں
درد تھم جا کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں شہیدی زمین پر نشان کھینچتے ہیں کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد اور یہ لنگر کہیں کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا اور ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں شبیہ امام صلوات محمد علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلى محمد صلى الله عليه ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مومنین و مومنات اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے تمام شہداء ملت جعفریہ بالخصوص سید علی اوسط ابن سید نادر علی کے لیے رحمہ اللہ قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
تكبيرا لا سيما بقية الله العظام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درود بجوار محمد. خدا نے عالم کا احسان، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر گریے سے منور کر سکیں. خدا متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تاکہ یہ انسان ظلمات سے نور کی جانب سفر طے کر سکے، یہ انسان تاریکیوں سے روشنیوں کی جانب سفر طے کر سکے، یہ انسان اسفل السافلین سے اعلیٰ علیین تک اپنے آپ کو پہنچا سکے. اور خدا متعال نے اس کام کو جو در حقیقت پروردگار عالم کا کام ہے، قرآن آیت الکرسی میں ہم تلاوت کرتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ پروردگار ولی ہے مومنین کا، اور اس ولی کا کام کیا ہے؟ یہ ولی جو اس کے مولا علیہ ہیں، جن کے اوپر یہ ولایت رکھتا ہے، ان کو ظلمات سے نور کی جانب لے کر چلا جاتا ہے. اور یہی قرآن رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے رسول، یہ قرآن کریم آپ پر نازل کیا گیا کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر چلے جائیں. بس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین، ان کے اوصیاء یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف وہ خلاصہ ہوتا ہے اس چیز میں کہ انسان کی ہدایت کی جائے، یعنی انسان کو یہ سفر طے کرایا جائے اور اسے ظلمات سے نور کی طرف لے جایا جائے. اس سفر کے اندر مشکلات آئیں، اس سفر کے اندر مصائب آئے، اس سفر کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی گئی تاکہ کسی طرح انسان کو وہ سعادت حاصل نہ ہو سکے. یعنی شیطان کی ساری قوت، ساری توانائی کس بات پر ہے کہ انہیں نور سے ظلمات کی طرف لے کر آ جائے. والذین کفروا، آیت الکرسی کا دوسرا جملہ، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ائمہ کی تکذیب کرتے ہیں. بس والذین کفروا، اب جنہوں نے انکار کیا ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کا ولی کون ہے؟ ان کے ولی کفار ہیں، ان کے ولی طواغیت ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے کر آ جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ یہ اہل نار ہیں. مد مقابل اہل نور کے کون ہیں؟ اہل نار ہیں. بس ایک گروہ ہے جو اہل نور کا گروہ ہے، ایک گروہ ہے جو اہل نار کا گروہ ہے. اہل نور کا گروہ وہ ہے جو اللہ تعالی، اللہ کے نبی، اللہ کے خلیفہ و جانشین یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے ماتحت زندگی گزار رہا ہو. یہ وہ گروہ ہے جو نور کا گروہ ہے، کیونکہ اس نے ظلمات سے نور کی جانب سفر طے کرنا. اور اس کے مد مقابل وہ گروہ ہے کہ جس نے اس اللہ کا انکار کیا، اللہ کے دین کا انکار کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا انکار کیا، ان کے بھیجے ہوئے اوصیاء کا انکار کیا، اور نتیجے میں اس نے کفار و طواغیت کی ولایت کو قبول کیا. اور اب یہ اہل نار ہے، یہ اہل نور نہیں ہے. یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے کہ انسان ظلمات سے اپنے آپ کو نکال کر نور کی طرف لے جائے، یا اپنے آپ کو نکالنے کے بعد لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے کر چلا جائے، کیونکہ یہ ولایت منتقل ہونے والی ہے. لیکن جو اہل بیت کی ولایت سے متمسک ہوتا جائے گا وہ اس
ولایت کو اپناتا جائے گا، یعنی ولایت کا نور اس کے وجود کا حصہ بن جائے گا. ایک مثال کے ساتھ واضح کروں. دیکھیں فقہ کے اندر ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک قلیل پانی ہوتا ہے، ایک کل پانی ہوتا ہے. قلیل پانی کیا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نجاست ذرہ برابر متصل ہو جائے، اب اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو یا نہ ہو، یہ اتنا کمزور پانی ہوتا ہے، اتنا ضعیف پانی ہوتا ہے کہ یہ ذرہ برابر نجاست سے متصل ہونے کے نتیجے میں نجس ہو جاتا ہے. اب وہ پانی جو پاک تھا، اور نہ صرف پاک تھا بلکہ دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اب یہ خود بھی پاک نہیں ہے. کوئی پانی کیا ہوتا ہے کہ جب تک اس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو یہ پانی نجس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر قدرت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے. یہ اس برائی کو، اس ظلمت کو، اس تاریکی کو اپنے اندر اتنی جلدی جگہ نہیں دیتا. اب انسان تصور کرے ایک ایسے بحر بیکراں کی کہ جس سے نہ صرف یہ کہ نجاست متصل ہونے کے بعد اس کو آلودہ نہ کرے بلکہ نجاست اس سے کوسوں دور ہو، کہ جس کی گواہی قرآن کریم میں خدا متعال ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک دفعہ درود بھیجیں. اہل بیت کی مثال اس بحر بیکراں کی مانند ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ کوئی نجاست متصل ہونے کے بعد کوئی اثر نہیں ڈال سکتی بلکہ کوئی نجاست متصل ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نجاست قریب ہی نہیں آ سکتی. اب یہ جو کل پانی اور قلیل پانی کی مثال فقہ کے اندر دی جاتی ہے، قلیل پانی کو اگر نجس ہو جائے تو پاک کرنے کا ایک طریقہ جو فقہ میں بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ اس قلیل پانی کو پڑ سے متصل کرو. اگر یہ پڑ سے متصل ہو جائے تو وہ پانی جو خود نجس تھا اب دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کر لیتا. یعنی ایک وقت یہ تھا کہ خود نجس ہو گیا تھا، لیکن اب کیونکہ کل پانی سے متصل ہو گیا لہذا اپنے اندر وہ صلاحیت جو کل پانی کی صلاحیت تھی وہ اس قلیل پانی کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے. انسانوں کی مثال اس قلیل پانی کی طرح ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر، اس دنیا کی آلودگیوں کے اندر، اس دنیا کی تاریکیوں کے اندر، اس دنیا کی ظلمتوں کے اندر اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں اور اس کو پاک کرنے کا، اور ایسا پاک کرنے کا کہ خود بھی پاک ہو جائیں اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں. جو طریقہ دین نے بتایا، خداوند متعال نے بتایا، وہ یہ کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے متمسک ہو جاؤ. کہ اگر ان سے متمسک ہو گئے تو نہ صرف یہ کہ خود پاک ہو جاؤ گے، خود طاہر ہو جاؤ گے، بلکہ مطہر بن جاؤ گے، دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو گے، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا. ایک دفعہ درود پہ جہاں جب بس. اب یہ جو ہدایت کا راستہ ہے، یعنی چاہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کا جو سامان ہے وہ فراہم کریں، لوگوں کی ہدایت کریں، چاہے اوصیاء علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کریں، چاہے ان کی ولایت کے ماتحت قرار پانے والے افراد لوگوں کی ہدایت اور اس کائنات کو پاک و پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں. یہ جو سلسلہ ہے جو در حقیقت شیطانی قوتوں کے مقابل پر ایک کام ہے، ایک زحمت ہے، ایک محنت ہے، اسے قرآن کی اصطلاح میں جہاد کہا جاتا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں کیونکہ بالآخر ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے ائمہ کی نسبت لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ بعض افراد، اور آج کل یہ شبہات زیادہ رائج کیے جا رہے ہیں کہ گویا سید الشہداء کے قیام کے بعد جہاد کا سلسلہ رک گیا. غیبت کے اندر تو گویا اس ذمہ داری کو ساقط کر دیا گیا. لیکن آئیں ہم ائمہ کی زندگی کی طرف دیکھیں، بلکہ ہم وہ زیارات کی طرف پہلے غور کریں جو ائمہ نے دیگر ائمہ کی نسبت ارشاد کی اور ہمیں بیان کیا کہ دیکھو اگر کسی امام کی زیارت کرنا چاہو تو ان الفاظ سے ان کی زیارت کرو. زیارت جامعہ کبیرہ جو اتنے فضائل، اتنے مناقب، اتنے کمالات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نکات کے اوپر مشتمل، کیا بیان کرتے ہیں وہاں پہ؟ ہم کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہاد. کہ سید الشہداء آپ نے نہیں بلکہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کے سب نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. اب ہمارے جب جہاد کی تعریف جو ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے وہ اس
چیز سے ٹکراتی بھی نظر آتی ہے. کیونکہ ہمارے جہاد کا تصور کیا ہے؟ یہاں بالکل نیچے آ جاتے ہیں اور ایک لغوی معنی جہاد کا، یعنی کیا؟ اللہ کی راہ میں کوشش. کسب حلال روایات کے اندر ہے، جہاد ہے اللہ کی راہ میں کوشش ہے. تعلیم کا حصول اللہ کی راہ میں کوشش ہے. یا اس سطح پر آنے کے بعد جہاد کر رہے ہوتے ہیں. یا جہاد کا مطلب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ قیام بالسیف، یعنی تلوار کے ذریعے، مثلا اسلحے کے ذریعے جس سے قتل کیا جائے، قتل ہوا جائے، وہ جہاد. لیکن قرآن کی اصطلاح کے اندر جہاد کیا ہے؟ جہاد ایک ایسی کوشش، ایک ایسی زحمت، ایک ایسا کارنامہ جو اللہ کی خاطر انجام دیا جائے اور اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن جب اللہ کے دشمن کو نقصان پہنچایا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مقابلہ، اس کا مطلب ہے مبارزہ، اس کا مطلب ہے جہاد. اور یہ وہ جہاد ہے جو ہر امام کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. ایک جہاد کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ تلوار اٹھائی جائے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں. لیکن جہاد کے اور بھی روشیں اور بھی طریقہ کار ہمیں ائمہ کی زندگی کے اندر نظر آتے ہیں کہ ہر کام جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام انجام دے رہے ہیں، ہر اجتماعی کام، ہر سیاسی کام، وہ تو حقیقت کیا ہے؟ اپنے اندر جہاد ہے. اور یہ وہ چیز جہاں دیکھیں پہلی دلیل کیا ہو گئی کہ ہم زیارات کے اندر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہاد، کہ آپ سب نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. کہیں یہ نہیں کہ سید الشہداء نے زیادہ جہاد کیا، دیگر ائمہ نے کم جہاد کیا، نہیں. ہمارا بنیادی ترین عقیدہ ہے کہ کلہم نور واحد، یہ سب کے سب ایک ہے. حقیقت کے اندر ان کے اندر درمیان کوئی فرق نہیں ہے. تمام کے تمام معصوم ہیں، تمام کے تمام انسان کامل ہیں، تمام کے تمام عقل کل ہیں، تمام کے تمام کا وہ رابطہ خداوند متعال سے ہے، تمام کے تمام منسوب من اللہ ہے. فرق نہیں ہے. لا نفرق بین احد، ہم ان کے درمیان کسی فرق کے قائل نہیں ہے. فرق ہے تو زمانے کا ہے، کوئی پہلے آیا، کوئی بعد میں آیا. اور فلسفے کے اندر یا عرفان کے اندر جو احادیث بیان کی جاتی ہیں اس سے بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان ہوتی ہیں کہ صادر اول کی جب بات کی جاتی ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے متعال جس چیز کو کائنات میں سب سے پہلے خلق کیا وہ میرا نور تھا. پھر دوسری حدیث کیا بیان کرتی ہے؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. اور یہ وہ نور تھا جو بعض روایات کے مطابق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ جناب ابو طالب تک پہنچا، اور اس کے بعد اس کے دو ٹکڑے ہوئے. اور اب وہ جب جسمانی صورت میں ظاہر ہوا تو ایک مرتبہ حضرت ختمیہ مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جانب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دفعہ مولا کی ذات پہ درود بھیجے. بس ہمارے بنیادی ترین عقیدے کے مطابق ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اور ہم زیارات کے اندر بھی گواہی دے رہے ہیں اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہاد، کہ آپ سب کے سب نے جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. تو پہلی یہ دلیل. خود ائمہ کی زندگی اگر دیکھیں، اگر ائمہ کے کسی کام سے اس وقت کے ظالم و جابر حکمرانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہو رہا تھا تو کیوں تمام کے تمام ائمہ کو یا زندانوں میں ڈالا گیا یا نظر بند کیا گیا؟ اور ہمیں تاریخی واقعات بھی نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ روایات کے مطابق بھی تاریخ میں بھی ہمیں بیان کیا جاتا ہے ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ اسے تلوار سے قتل کر دیا گیا یا زہر دے کر شہید کر دیا گیا. بالآخر ایسا کیا کر رہے تھے کہ اس وقت کا ظالم و جابر ہر امام کے بارے میں ایک ایسی نگاہ رکھتا ہے کہ اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اس امام کو، وہ اپنے دور کے امام کو، اور صراحت کرتا ہے اس امر کے اوپر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو چھپا رہا ہے، نہیں، تاریخ نے بیان کیا، کہتے نظر آ رہے ہیں. صرف سید الشہداء کے بارے میں نہیں، سید سجاد کے بارے میں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اب دیکھیں ان ائمہ کو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ نظر بند نہیں کیا گیا، لیکن روایات کے اندر بیان کیا گیا کہ ائمہ کو، چاہے سید سجاد علیہ السلام، چاہے امام باقر علیہ السلام، چاہے امام صادق علیہ السلام، ان تینوں ائمہ کو، کیونکہ امام موسیٰ کاظم کے بعد کا ہمیں عموماً معلوم ہے کہ زندانوں میں گئے یا نظر بند کیا گیا، لیکن
ان تین آئمہ کی زندگی کے اندر جو بقیمت مدفون ہے، یہ تینوں آئمہ، ان کو بنو امیہ کے دور میں کربلا کے بعد کے زمانے کے اندر گرفتار کیا گیا. ہاں حالات ایسے پیش آتے تھے کہ گرفتاری زیادہ دیر نہیں کر پاتے تھے اور اس کے بعد آزاد کر دیا کرتے تھے. یعنی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض روایتوں میں 2 مرتبہ مدینے سے گرفتار کر شام لے جایا گیا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو 1 مرتبہ بچپن میں اپنے بابا کے ساتھ اور اس کے بعد خود اپنی امامت کے دور کے اندر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلاخر اپنا خطرے کا احساس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اب ولید ابن عبد الملک سید سجاد علیہ السلام کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ صرف امام نے دعائیں پڑھی، صرف امام نے چند اخلاقی وصایا، چند اخلاقی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو بیان کی. ان کے بارے میں ولید ابن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ کہتا نظر آتا ہے کہ یا یہ زندہ رہیں گے یا میں زندہ رہوں گا، کیونکہ اگر یہ زندہ رہے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے بارے میں جناب سید سجاد کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں ہمیں صرف 2 چیزیں معلوم ہیں، یا دعائیں یا جناب سید سجاد کی بیماری. اس سے زیادہ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ہشام ابن عبد الملک امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے گرفتار کر شام لے کر جاتا ہے اور جا کر امام کی توہین کرتا ہے دربار کے اندر. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوے کرتا ہے ہشام، اس کو رد نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ آپ ہم سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، اپنی طرف لے کر آ رہے ہیں، آپ اپنی امامت یعنی اپنی خلافت، اپنی حاکمیت کے دعوے دار ہیں، جبکہ حکومت میرے پاس ہے، ٹیکس میرے پاس جمع ہوتا ہے، فوج میرے پاس ہے. آپ کس عنوان سے، کس حیثیت سے اپنے آپ کو امام و خلیفہ و حاکم قرار دے رہے ہیں؟ امام وہاں پر انکار نہیں کرتے کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے. اس کے بعد آئے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں منصور کیا کہتا نظر آتا ہے کہ میرے گلے میں پھنسی ہڈی ہے، کہ جب تک یہ موجود ہے میں سانس نہیں لے سکتا. کیا کر رہے ہیں ایسا کام؟ یہ وہ جہاد. زیارت میں ہم نے گواہی دی، تمام ائمہ کو یا زندانوں میں ڈالا گیا، نظر بند کیا گیا، بعد میں شہید کر دیا گیا، چاہے زہر سے چاہے تلوار سے. اور تمام کی زندگی کے اندر ہمیں ان کے دشمن نظر آ رہے ہیں کہتے ہوئے. مامون سے کاظم کی زندگی کے اندر آئے، ایک مرتبہ احترام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا مامون صاحب. مامون پوچھتا ہے کہ کون ہے یہ؟ تو کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے جس منصب پر ہم بیٹھے اس منصب اصل حقدار یہ رسول اللہ کا بیٹا فضائل بیان کرتا ہے مامون. تو مامون کہتا ہے کہ پھر لڑائی کیوں کرتے ہو، پھر ان ظلم کیوں کرتے ہو؟ کہہ رہا اگر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ اتنے بافضیلت ہے، مسئلہ یہ کہ ان سے لڑائی اس کرسی کی خاطر. یہ امر ہے جو مہم ہے، کوئی اس امر کے اوپر میرے خلاف آئے گا میں اس سے جنگ لڑوں. اور بعض جگہ بیان ہوا کہ اپنے بیٹے سے مامون سے کہتا ہے کہ حتیٰ تو جو میرا خون ہے، تو بھی اگر اس کرسی کے لیے، اس تخت کے لیے میرے مد مقابل آیا تو میں تجھے بھی برداشت نہیں کروں. دیکھیں یہ ائمہ کی زندگی ہے. اب وہ واقعہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ حالات ایسے تھے، اس طرح قیام کھل کر نہیں ہو رہا تھا جس طرح سید الشہداء کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے. لہذا ہمیں بار بار کہا گیا ہے کہ دیکھو کربلا سے متمسک ہو. کیوں؟ کیونکہ چیز واضح ہے، آیا ہے، حق و باطل کی صفیں واضح ہیں، کس طرح امام جہاد کر رہے ہیں واضح ہے. لیکن باقی ائمہ کی نسبت انسان کو تلاش کرنا پڑے گا، انسان کو کوشش کرنی پڑے گی، واقعات کو کھنگالنا پڑے گا، صحیح تحلیل کرنی پڑے گی واقعات کی، تاکہ اس چیز کا احساس کر سکے کہ اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہادہ. کیا سب کے سب نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. بس نہ وہ لغوی معنی قرآنی معنی ہے، ہر کوشش نہیں، ہر کوشش جہاد وہ معنی کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مجاہدین کو، بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت عطا کر رہا ہے. وہ حلال کمانا نہیں ہے، وہ تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے، وہ ہر وہ کام ہے جو اللہ کی خاطر انجام دیا جائے اور اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو نقصان پہنچایا جائے. اور ہر زمانے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کرتے نظر آ رہے. سینکڑوں تواتر کے ساتھ ہمارے پاس روایات موجود ہیں. ائمہ کے شیعہ یہ کام کرتے نظر آ رہے. کیا کام کر رہے؟ در حقیقت امر الہی کو زندہ کر. رحم اللہ عبدا من احیا امرنا. ہمارے یہاں بعض دفعہ ان روایات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ گویا جس طرح ہم ائمہ کی زندگی کی تحلیل کر رہے ہوتے، کہ گویا چند احادیث کی تلاوت کرنے سے
اہل بیت کا ایک عمومی ذکر کرنے سے ان کا امر زندہ ہو جاتا ہے. ہاں زندہ ہوتا ہے لیکن یہ مقدمہ فراہم کرتا ہے امر کے زندہ ہونے کا. خود یہ امر کا زندہ کرنا نہیں ہے. اہل بیت کہتے ہیں دیکھو آپس میں بیٹھتے ہو, ملاقات کرتے ہو, ملاقات کرنے کے بعد ہماری ان احادیث کو جو ہمارے امر کو زندہ کریں ان کا مذاکرہ کرتے ہو, ان کے اوپر مباحثہ کرتے ہو, نہیں کرتے. اور پھر فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا من احیا امرنا. اور آپ ہر زمانے کے امام کو دیکھیں اور اس زمانے کے شیعوں کو دیکھیں, وہ آتے امام کے پاس اور آنے کے بعد امام سے ایک سوال کرتے ہیں. یعنی اتنا تواتر کے ساتھ یہ درد شیعوں کے اندر موجود ہے, یعنی اس دور کے اندر شیعہ کہتے ہی اس کو ہیں جو یہ درد اپنے اندر لیا ہوتا ہے کہ مولا مجھے انتظار ہے. کس چیز کا انتظار ہے؟ مجھے انتظار ہے کہ کب آپ کا امر محقق ہو. آپ بتائیں میں کیا کروں. یعنی ہر شخص آتا ہے, اب وہ چاہے عمل میں جیسا بھی ہو, امام صاحب کیا پوچھتا ہے, آپ قیام کیوں نہیں کر رہے, آپ اپنے حق کا دفاع کیوں نہیں کر رہے. لیکن اتنے تواتر کے ساتھ یہ روایات ہمیں ملتی ہیں, ائمہ کیا جواب دیتے ہیں کہ مشکل تمہاری جانب سے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تم تیار نہیں ہو, تمہاری تعداد کم ہے. لیکن تعداد بھی اہم ہے, کوالٹی بھی اہم ہے. بعض روایات کے مطابق ہمیں کوالٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ائمہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسے چاہیے. ہم دیکھتے ہیں سہل ابن حسن خراسانی آتا ہے امام کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ خراسان میں آپ کے اتنے شیعہ لاکھوں کی تعداد کے اندر. امام کہتے ہیں کتنے, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تک جاتا ہے. امام کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو, یہ تندور روشن ہے, جا کر بیٹھ جاؤ. مولا میں تو آیا تھا کہ آپ کا دفاع کروں, آپ کے امر کو زندہ کروں, آپ مجھے اس امر سے معاف رکھیں کہ میں آگ میں جاؤں اور جا کر مر کر جاؤں. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. باتیں کرتے ہیں خراسان کے کیا حال ہے, وہاں کے شیعوں کے کیا حال ہے. اتنے میں ہارون مکی امام کے ایک اور صحابی داخل ہوتے ہیں. روایت کہتی ہے ابھی ان کے ہاتھ میں چپل تھی, یعنی اپنی چپل اتار رہے تھے, امام کو سلام کیا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. امام نے وعلیکم سلام کہا چپل پھینکو, جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ. انہوں نے چپل پھینکی اور جا کر تندور میں بیٹھ گئے. اب امام ان سے پوچھ رہے ہیں سہل بن حسن خراسانی سے کہ بھائی خراسان کے کیا حال ہے, وہاں کے شیعہ کیسے ہیں, ایران کے دیگر علاقوں کے شیعہ کیسے ہیں. یہ جنرل باتیں, لیکن سارا دماغ سہل کا کہاں ہے, تندور میں, کہ ہارون مکی کا کیا حشر ہو چکا ہوگا. جب ہم دیکھتے ہیں بہت بے چین ہے تو کہتے ہیں جاؤ جا کر تندور کو کھولو. اور تندور دیکھتے ہیں ہارون مکی سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. امام کہتے ہیں ایسے کتنے, کہا نہیں مولا ایسا تو ایک بھی نہیں ہے. کہا گیا ایسے 5 ہوتے تو ہم قیام کرتے. لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم بس سکون سے بیٹھ گئے, اب ہم نے اپنے حق سے جو ہے وہ دستبردار ہو گئے, تم ہمارے کربلا کے بعد یہ اصلاً موضوع ختم ہو گیا, بس تم اچھی اچھی باتیں کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, پڑوسیوں کا خیال رکھو, والدین کا احترام کرو, خالی یہ باتیں نہیں. امام صادق کے دور کے اندر ہمیں نظر آتا. اور اسی طرح کوانٹٹی کے اندر بھی ایک مرحلے کے اندر, جب ایک کتاب ہے الغارات کے نام سے, جب ابتدائی امیر المومنین کے حکومت کے ظاہری جو خلافت امیر المومنین کی, اس کے ابتدائی 2.5 سال گزر جاتے ہیں, یعنی یہ تینوں جنگیں جمل, صفین, نہروان ہو چکی. اس کے بعد معاویہ مختلف ٹیکنکس اپناتے ہوئے شخون کرتا ہے, راتوں میں حملے ہوتے ہیں, امیر المومنین کی حکومت کے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. امیر المومنین ایک لشکر کی طلب کرتے ہیں کہ بھائی کچھ افراد مجھے ایسے چاہیے. بعض روایات کے مطابق 300 افراد جمع ہوتے ہیں. امیر المومنین 300 سے کام نہیں ہو, 1000 چاہیے. دیکھیں بعض ہمیں 2 طرح کی روایتیں نظر آ رہی ہیں. خود امام صادق کے بارے میں کہ ایک جگہ گئے, ایک شخص آتا ہے, وہ بھی خراسان سے آتا ہے, اور آ کے کہتا ہے کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے. امام نے بولا چلو آؤ تھوڑا ٹہلتے ہیں. مدینے کی گلیوں کے اندر امام پھرتے ہیں, ایک مقام پر پہنچتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے, وہاں پہ ایک گلہ موجود ہے, ایک ریوڑ موجود ہے. امام کہتے ہیں دیکھ لو, اگر اتنے بھی ہوتے تو ہم قیام کرتے ہیں. امام نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد یہ واپس آ جاتا ہے. راوی کہتے ہیں جب میں نے نماز کے بعد اس ریوڑ کو گنا تو 17 بکری کے بچے تھے. ان چیز سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک حد تک کوانٹٹی بھی جہاں ضروری ہے وہاں کوالٹی کوانٹٹی دونوں کی طرف ائمہ توجہ دلا رہا. اور ساری زحمت ہے, یعنی یہ کئی امام نے نہیں کہا کہ دیکھو نہیں ابھی ختم, آئندہ سے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں دیکھیں ہمارے یہاں خود افسوس کے ساتھ ہماری ہی ممبروں سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے. ائمہ نے بولا نہیں, حکومت جو اور طاغوت جو بھی ہے تم ان کو بتا دو کہ تم ان کے خلاف نہیں. لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی روایت ہمارے سامنے آ بھی جاتی ہے تو ہم اسے یا تقیہ میں حمل کریں گے, بھائی دشمن موجود, کیونکہ دیکھیں عقیدے کے خلاف ایک ایسا منصب
جو اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیا. کس لیے؟ ان کی ذات کے لیے نہیں، ذات کا مسئلہ نہیں تھا، انسان کی ہدایت کے لیے. اہل بیت اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیں، ایسا ممکن نہیں ہے، معصوم ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں. ایک تصور کریں کسی ڈاکٹر کو. اب یہ ڈاکٹر اپنے لیے ظاہر سی بات ہے صبح سے دوپہر تک کلینک پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آرام دہ کرسی اپنے لیے مہیا کر کے رکھتا ہے کہ آخر پریشانی نہ ہو، تھک نہ جائے، علاج سکون سے کرے مریضوں کا. مریض کے لیے نارمل سادی سی کرسی قرار دے دیتا ہے کہ بھائی اس نے 10 منٹ تو بیٹھنا ہے، 10 منٹ بعد وہ مریض چلا جائے گا. ایک مرتبہ یہ ڈاکٹر اپنی آرام دہ کرسی مریض کو دے دیتا ہے اور مریض سے کہتا ہے کہ بھائی آپ آرام دہ کرسی پر بیٹھے 10 منٹ ہی صحیح، اور میں یہ سخت والی کرسی کے اوپر بیٹھ جاؤں گا. یہاں پہ کیا ہوگا؟ واہ کی جائے گی. بھائی فضیلت ہے، ایثار کیا، خود اتنے گھنٹے اس نے بیٹھنا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے آرام دہ کرسی مریضوں کو دے دی جنہوں نے 10 منٹ بیٹھنا تھا. لیکن اگر یہی ڈاکٹر مریض آئے، اب لائنیں لگی ہوئی ہیں نا، دوسرے مریض کو بلائے اور آ کر بولے کرسی میں ان کو دے رہا ہوں، علاج میری جگہ آپ ان کا کر دیں، کیا کہا جائے گا؟ بہت اچھا کام کیا، ایثار کر دیا، اپنے حق کو دے دیا. نہیں، کہا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری سے سبق دوشی اختیار کی. یہ اہل تھا اس چیز کا کہ یہ علاج کرے. اس نے ایک نااہل شخص کو یہ ذمہ داری دے کر در حقیقت مریض کے اوپر ظلم کیا ہے. لیکن دو طرح کے حق ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک سورۃ الحج کے اندر بیان ہو رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ان کو اس حال میں کہ اس کھانے کی ضرورت تھی، یہ خود بھوکے تھے لیکن انہوں نے اپنے حق کو ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو، ایک دن اسیر کو دے دیا اور کچھ تقاضا نہیں کیا. لیکن حب ہی تفاسیر کے مطابق مفسرین کہتے ہیں کہ کھانے کی طرف پلٹتا ہے، طعام کی طرف پلٹتا ہے. یعنی اس حال میں کہ ان کو ضرورت تھی کھانے کی، اس کے باوجود انہوں نے ایثار کر دیا، انہوں نے قربانی کر دی. لیکن یہی بیوی دربار میں فدق لینے چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں مسئلہ صرف ایک حق کا نہیں ہے، وہاں مسئلہ ذمہ داری کا ہے. فدق شعار تھا اس جہاد کا، فدق نعرہ تھا، فدق علم تھا اس وقت جہاد کا. اور یہ ہمیں بعد میں بھی روایات سے اندازہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہارون رشید امام روایت کے اندر امام موسیٰ کاظم کے اوپر اصرار کرتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ آپ فدق لے لیں، اور امام انکار کرتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ امام کو مجبور کرتا ہے، کہتا ہے آپ کو فدق لینا ہوگا. امام کہتا ہے اگر لوں گا تو اس کی جو پوری حدود ہے اس کے ساتھ. کہتا ہے ٹھیک ہے. امام کہتا ہے اگر میں نے حدود بتا دی تو تم واپس نہیں کر سکو. کہتا نہیں، آپ کے جد کی قسم میں یہ فدق آپ کو لوٹا دو. امام کہتا ہے اچھا. اب امام ایک ایک کر باؤنڈری بیان کرنا شروع کرتے ہیں، بارڈر بیان کرنا شروع کرتے ہیں. کس چیز کے؟ فدق کے. نہیں، حکومت اسلامی جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس کی. ایک طرف یمن، ایک طرف افریقہ، ایک طرف بخارا. ہارون پریشان ہو جاتا ہے. روایت کے مطابق ایک ایک بارڈر بیان کرتے جاتے ہیں، اس کا رنگ تبدیل ہوتا جاتا ہے. اور جب چوتھا بارڈر امام بیان کرتے ہیں تو اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یعنی کیا؟ یعنی میں ہٹ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں؟ کہتے ہیں دیکھو میں نے تو کہا تھا پہلے، اگر میں نے فدق کی باؤنڈریز بیان کر دی تو تم یہ کبھی واپس نہیں کر سکو. دیکھیں امام بتانا چاہ رہے ہیں، اس کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں، ہمیں بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھو ہمارا مسئلہ فدق نہیں تھا. جو سوال کیا جاتا ہے بھائی ائمہ نے بعد میں فدق کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بھائی فدق مسئلہ نہیں تھا، فدق نعرہ تھا، فدق شعار تھا، حق و باطل کی جنگ کا، باطل کے خلاف جہاد کا. امیر المومنین کی زندگی کے اندر رسول اللہ کی رحلت کے بعد بعد کے ائمہ کا مسئلہ فدق نہیں تھا. اس وقت جس چیز کا شعار تھا فدق، وہ بنیادی ہدف تھا اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، ذمہ داری تھی ائمہ کی. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ائمہ بولے کہ ٹھیک ہے بھائی جس طرح ہم نے تمہیں کپڑے دیے، جس طرح کھانا دیا، جس طرح ہم نے تمہارے لیے دسترخوان بچھایا، جس طرح تمہارے اوپر ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جس طرح رات کی تاریکی میں سے تمہیں جا جا کر روٹیاں بانٹ رہے ہیں، اسی طرح حکومت بھی تم کو دے دے. نہیں، یہ خالی حق نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو اہل بیت نے اپنی جانب پلٹانا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، زمینہ فراہم کرنا ہے. اور جہاں ان کے شیعہ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس حق کو اہل بیت کی نسبت لوٹائیں، اس کا زمینہ فراہم کریں. اور یہ کام وہ ہے کہ جب یہ کام انجام دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے دشمن کو، رسول اللہ کے دشمنوں کو، اہل بیت کے دشمنوں کو ہمیشہ خطرہ ہوگا. لہذا کوئی بھی ایسا کام اگر ان کے خطرے کا سبب ہے
اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جہاد، اور یہ جہاد ہو رہا ہے، چاہے قیام بالسیف ہو، چاہے قیام بالسیف نہ ہو، دیگر چیزوں کے ذریعے. ابھی جو میں نے تعریف بیان کی آپ کے سامنے، جو تحقیقات رہبر معظم نے اپنی کتاب حمل اتمان حسین کے اندر بیان کی، اگر یہ تعریف رکھی جائے کہ اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے دشمن کو نقصان پہنچایا جائے، اب دیکھیں جہاد کا جو ایک وسعت ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شاعر ہو اور جہاد کر رہا ہو، کوئی کالم لکھنے والا ہو جہاد کر رہا ہو، کوئی کلامی بحث کرتا ہو جہاد کر رہا ہو. مختلف میدان یہاں پر اب جہاد کے نظر آنا شروع ہو جائیں. اور ایک جہاد وہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے قیام بالسیف، وہ بھی جہاد. اور کہیں ایسا نہیں ہے کہ ائمہ نے ہمیشہ قیام بالسیف کی بھی مخالفت کی، کربلا کی بات نہیں. حسنی سادات، حسینی سادات جگہ جگہ جہاں قیام کرنے، ایسا نہیں ائمہ نے مطلقاً کہہ دیا کہ نہیں ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. نہیں، ہمارے پاس روایات ہیں، ائمہ نے بعض قیاموں کی تائید کی، بعض کے لیے دعا کی، بعض کے لیے بجٹ فراہم کیا. لوجت تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دفعہ درود بھیجے مولا کی ذات کے اوپر. امام فرماتے ہیں لوجت تو ان الخارجی من آل محمد خرج وعلی نفقۃ عیالی، کہ مجھے محبت ہے اس چیز سے، میں چاہتا ہوں کہ آل محمد میں سے کوئی قیام کرے، خروج کرے حکومت کے خلاف، اور اس کی جو نان نفقہ ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے مالی، وہ میری ہو، میں اس کی کفالت کروں، میں اس کے بچوں کی کفالت کروں. اب اگر یہ نہیں ہوتا، اگر ائمہ مخالف ہوتے تو کیوں ایسے کلمات ادا کر رہے ہیں؟ ہاں مخالفت بھی نظر آ رہی ہے بعض جگہوں کے اوپر، بعض جگہ کے اوپر خاموشی بھی نظر آ رہی ہے. مختلف مراحل ہیں، یعنی ایک بالکل بلیک اینڈ وائٹ کر کے دیکھا نہیں جا سکتا کہ امام نے بولا کہ بس ہم قیام نہیں کر رہے، کیونکہ دلیل یہ بناتے ہیں. بعض افراد کیا دلیل بناتے ہیں کہ ائمہ نے فلاں مسئلے کے اندر مخالفت کی. ائمہ نے مثال کے طور پہ جناب زید کو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام سے منع کیا. تو یہ بھی تو بتائیں کہ امام صادق نے اجازت بھی دی، اور امام باقر کے دور کے اندر انہوں نے قیام نہیں کیا. امام صادق کے دور میں جب اجازت ملی تو قیام کیا. اور تواتر کے ساتھ ہمارے پاس اتنی زیادہ روایات ہیں جو تائید کرتی ہیں جناب زید علیہ السلام کے قیام کی. اچھا خالی یہ نہیں، جناب شہید فق کا قیام، یہ تو وہ تھے جو ائمہ نے جن شخصیات کی بھی تائید کی. بعض افراد کی شخصیات کی تائید نہیں کی، ان کے قیام کی تائید کی. یعنی جب بنو عباس کے خلاف بنی الحسن یعنی امام حسن کی اولادیں قیام کرتی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ دو تین گروہ وجود میں آ چکے ہیں. ایک سید الشہداء کی اولادیں یعنی جنہیں ہم اپنا امام معصوم مانتے ہیں، ایک امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. یہ ہر دور کے اندر ایسا نہیں تھا کہ کاملاً سنخیت ان کے پائی جاتی تھی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. نہیں، بعض جگہ امام حسن کی اولادیں تھوڑا سا مختلف زاویہ بھی ہمیں رکھتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور ایک بنو عباس ہے، یہ بھی بنی ہاشم سے. یہ تینوں جگہ جگہ ہر موقع کے اوپر جب تک بنو امیہ کی حکومت ہے، یہ تینوں ہمیں اکٹھے نظر آتے ہیں سید الشہداء کا بدلہ لینے کے لیے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب حکومت کو پلٹانے کے لیے. یعنی بنو امیہ کے آخری دور کے اندر اغوا کے مقام پر ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر بنی الحسن ہے، بنی عباس ہیں، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب بھی ہیں، اور یہ مل کر پلان کر رہے ہیں. اور وہاں امام صادق مخالفت کرتے ہیں کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے، لیکن بنی الحسن کو جلدی ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے حالات کو. امام صادق بتاتے ہیں، ظاہراً عبداللہ شاہ غازی کے دادا تھے وہاں پر، ان کو بولتے ہیں کہ دیکھو اگر ابھی قیام کیا تو یہ تمہارے پاس بھی امن نہیں آئے گا، یہ امر کے اوپر کوئی اور قابض ہو جائے گا. اور اشارہ کرتے ہیں بنی عباس کے ایک شخص کی طرف. ائمہ مطلقاً مخالف نہیں تھے، لیکن جب حالات بدلے جا رہے ہیں، جب اس قیام کی جہت کو منحرف کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار برات کیا. لیکن جب یہی بنی الحسن قیام کرتے ہیں بنو عباس کے خلاف اور آ کر امام سے کہتے ہیں کہ آپ بعنوان مہدی ہماری بیعت کریں، امام انکار کرتے ہیں. لیکن جب جانے لگتے ہیں تو امام موسیٰ کاظم اور اپنے ایک اور فرزند عبداللہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کے ساتھ جا کے اس قیام کے اندر شریک ہو. تو اگر مطلقاً مخالفت ہے تو کیوں امام اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں جس میں سے ایک معصوم امام ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ امام بھی بعض
ادوار کے اندر، بعض حالات کے اندر چاہتے ہیں کہ لوگ قیام کریں. ہاں ہر کوئی قیام کرے، ہر شخص قیام کرے نہیں، یہ قیام سیف کی بات ہو رہی ہے ابھی. لیکن وہ قیام جو مختلف مقامات کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے، تلوار نہیں اٹھا رہے لیکن دشمن اقرار کرتا نظر آ رہا ہے. خود سب سے بڑی دلیل یہ کہ ائمہ کے گھر کے اندر حکومت کے جاسوس ہیں اور ائمہ کے افراد حکومت کے اندر جاسوس بن کر رہ رہے ہیں. تو کیا یعنی بادشاہ اس وقت چاہتے ہیں کہ ائمہ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے. یعنی ائمہ شیعوں کے امام ہیں، اپنے آپ کو رسول اللہ کا والد جانتے ہیں، اس سے کسی کو کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. جاسوسی کس چیز کی جا رہی ہے؟ اور اتنی دقیق جاسوسی کے امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک مرتبہ ایک مروانی ایک دفعہ درود بھیجے امام کی ذات کے اوپر. ایک خط لکھتا ہے جس کے اندر کہتا ہے مجھے معلوم ہے آپ کی فلاں کنیز سے جو ہے وہ شادی کیا آپ نے اور میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. مبارکباد نہیں دینا چاہ رہا تھا، امام کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے گھر کی اتنی دقیق اطلاع. ایک شخص کو امام صادق علیہ السلام نے بھیجا کہ چاہو یہ لکڑی، ایک سادی سی لکڑی، جا کر فلاں مقام پر فلاں شخص کھڑا اس کو دے کے آ جائے. یہ جاتا ہے، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے خالی لکڑی، یہ کھیلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، لکڑی نیچے گرتی ہے، کھلتی ہے، اندر کچھ کاغذات ہوتے ہیں جو رول ہوئے ہوئے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا نکلا. آتا ہے امام کی خدمت میں، بولا میں تو لکڑی سمجھ رہا تھا، کھیلتا ہوا جا رہا تھا، ابھی کہیں پھینکی کہیں اچھالی، وہ زمین پہ گری اور یہ ہو گیا. امام نے بولا یہ اب اتنا واقعہ ان سے کیا، یعنی امام بتا رہے تھے مثال کے طور پہ کہ شکیات نماز کی اتنی شکلیں ہوتی ہیں، یہ جا کر فلاں شخص کو بتا دینا، دیکھو کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. علاقے ایسی چیز تھی جس کو چھپایا جائے. دیکھیں جگہ جگہ جب اس امر کے محقق ہونے کی بات کی گئی، امام سے پوچھا گیا کہ کب محقق ہوگا. امام نے بولا خدا نے متعال کا ارادہ تھا کہ 70 ہجری میں یہ امر محقق ہو جائے، یعنی یہ حکومت اہل بیت کے پاس پلٹ کر آ جائے. لیکن سید الشہداء کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اور سید الشہداء کے قتل سے ان کی شہادت کے سبب خداوند متعال نے اہل عرض کے اوپر غضب نازل کی اور یہ امر ان سے دور ہو گیا. خداوند متعال نے اس امر کو محقق کر دیا، متاخر کر دیا. اور جب یہ امر مؤخر ہو گیا تو اب خداوند متعال نے کب مؤخر کیا؟ 140 ہجری کے اندر. کس کا دور ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا. اب امام کے بعد آ کر پوچھا گیا، خوب امام باقر نے تو کہا تھا کہ محقق ہو جائے گا. کہا دیکھو تم لوگوں نے ہمارے رازوں کو فاش کر دیا. دیکھیے بلاخر کون سے راز تھے؟ یعنی کچھ کام ایسے ہو رہے تھے، یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ 140 ہجری میں یہ امر محقق ہو جاتا، لیکن بعض لوگوں نے جلدی کی، بعد میں ہمارے رازوں کو فاش کر دیا، بعض لوگوں نے انتظار نہیں کیا ہمارے امر کا کہ ہم ہمارا حکم آئے. نتیجہ کیا نکلا کہ اب خداوند متعال نے جو اس کو مؤخر کیا اس کا وقت معین نہیں کیا. دیکھیں ہر شیعہ آ کر یہ تمنا کرتا ہے، ہر شیعہ آ کر یہ سوال کرتا ہے میں آپ کے حلال کو حلال جانتا ہوں، آپ کے حرام کو حرام جانتا ہوں، میں آپ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہوں، ان سے برات کرتا ہوں، میں آپ سے اور آپ کے دوستوں کی ولایت، ان کی محبت رکھتا ہوں اور آپ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں، اب بتائیں میں کیا کروں. تو اس میں سوال کرنے نہیں، امام سے آگے پوچھا جا رہا ہے، بار بار آگے پوچھا جا رہا ہے، ہر شخص اپنے زمانے کے امام سے یہ آگے پوچھتا ہے. اور بالآخر ہمیں جگہ جگہ قیام بھی نظر آ رہا ہے. اور یہ شخصیات ایسے ہی نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے ان کے اوپر سے گزر جائے. جناب زید کے بارے میں روایات ہیں کہ حتیٰ رسول اکرم نے جناب زید کی شہادت کی بشارت دی. سید الشہداء کی طرف رخ کر کہا کہ تمہاری نسل سے ایک میرا بیٹا ہوگا جو میرے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دے. زید بن حارثہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم سے محبت ہے مجھے کیوں؟ کیونکہ میری نسل سے ایک فرزند آئے گا جو تمہارا ہم نام ہوگا. اور جب امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں ولادت ہوتی ہے، درود بھیجے مولا کی ذات پہ. امام علیہ السلام قرآن کو کھولتے ہیں، پہلی آیت نکلتی ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. امام دوبارہ قرآن کھولتے ہیں، دوسری آیت نکلی ہے ان اللہ اشتری المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو خداوند متعال نے پہلی آیت کیا ہے کہ خداوند متعال نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم عطا کیا، فضیلت عطا کی. دوسری آیت کون سی نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے مال کو، ان کی جان کو خرید لیا جنت کے بدلے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں
قتل ہوتے ہیں یا قتل کرتے ہیں. امام اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ زید ہے, اللہ کی قسم یہ زید ہے, اور پھر اس فرزند کا نام زید رکھتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں بعض دفعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ائمہ کے دور میں جو قصیدے ہوتے تھے اس میں ایسا ہوتا تھا, اس میں ایسا ہوتا تھا, بعض دفعہ شبہات ایجاد کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. صرف مظلومیت تھی, مظلومیت تھی قبول. یا جب آج کے دور کے اندر اہل بیت کے غلام, اہل بیت کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی مجالس کے اندر, ان کے تذکرے کے ساتھ فوراً اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کہاں وہ کہاں, یہ کہاں غیر معصوم کہاں وہ معصوم. آپ دیکھیں جناب داول کا قصیدہ یا مرثیہ جو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے پڑھا, جناب زید کا ذکر ہے, یحییٰ بن زید کا ذکر ہے, شہید فخ کا ذکر ہے, نفس زکیہ کا ذکر ہے. اور اس میں سے بعض افراد تو وہ تھے جو بطور کامل ہمیں اس طرح نظر نہیں آئے. امام کہتے تھے وہاں پہ, کہتے کیوں ہمارے ساتھ مقایسہ کر لو, اگر ذکر کا مطلب ہمیشہ مقایسہ ہے, امام کہتے تھے کیوں کسی غیر معصوم کا ہمارے ساتھ مقایسہ کر رہے ہو. امام نے نہیں کہا, امام نے اپنا نام اضافہ کیا اس مرثیے کے اندر, کہا ایک شریک اور اضافہ کرو کہ ایک اور فاطمہ کا فرزند تو اس کی سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا اور وہاں پہ مدفون ہے. یہ ائمہ کی سیرت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. دائرۃ عاشورہ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم خداوند متعال سے سوال کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آپ کی معرفت عطا کی اور آپ کے اولیاء کی معرفت عطا کی. خب یہ اولیاء کون ہیں؟ خالی امام کے دور کے, یعنی امام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اولیاء کا جو سلسلہ ہے یہ غیبت کے دور میں ختم ہو گیا. کوئی ان کا ولی کہلانے کا حق نہیں رکھتا, ان کا شیعہ کہلانے کا حق نہیں رکھتا. جو ہم کہتے ہیں کہ انی سلم لمن سلمکم وحرب لمن حاربکم, یہ کیا ہے؟ نہیں, امام بار بار دیکھیں ہم جو جس نے آپ کی ولایت اختیار کی ہم اس سے ولایت اختیار کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ان جگہوں کو بیان کیا جا رہا ہے, ان محاذوں کو بیان کیا جا رہا ہے, زیارات کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ حق و باطل کی جنگ, یہ جہاد رکا نہیں ہے, چاہے حضور معصوم ہو چاہے غیبت معصوم ہو. یہ جہاد حق کے لیے, اہل بیت کے امر کو زندہ کرنے کے لیے, اللہ کے امر کو زندہ کرنے کے لیے یہ جہاد جاری و ساری ہے. اور یقیناً ہر دور کے اندر ان کی راہ پر اپنے آپ کو قربان کر دینے والے, ان کی راہ پہ زندگی گزارنے والے افراد موجود ہیں. ان کے درجات اپنی جگہ, اور کہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ مقایسہ کیا جا رہا ہے, لیکن وہ راستہ کہ جس راستے کو ہر مومن زیارت عاشورہ میں طلب کرتا ہے کہ مجھے وہ مقام محمود عطا کرے, تو بلاخر وہ راستہ کھلا ہے تو عطا کرے نا. اگر وہ راستہ ہی بند ہے اس تک کوئی مومن پہنچ ہی نہیں سکتا. اہل بیت کہہ رہے تم پڑھتے جاؤ, بلاخر دیکھیں وہ مقایسہ نہیں کیا جا رہا یہاں پر. جناب مالک اشتر کے بارے میں کیا حدیث ہے امیر المومنین کی کہ مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے رسول اللہ سے تھی. کس کے بارے میں؟ جناب مالک اشتر کے بارے میں. کس سے مقایسہ کر رہے ہیں مولا علی؟ یہاں تو واضح مقایسہ نظر آ رہا ہے, لیکن یقیناً یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب مالک کا جو مانوی مقام ہے وہ امیر المومنین کے برابر ہے. نہیں, جو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو مالک کی حیثیت کیا ہے, میرے لیے مالک کا مقام کیا ہے, مالک میرے لیے کتنا اہم ہے جتنا میں رسول اللہ کے لیے اہم تھا. تو آج ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں, ان کے طرفداروں میں, ان کے حق پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں میں, اپنے زندگی کو قربان کرنے والوں کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بالآخر ایک اہمیت رکھتا ہو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. یعنی سارے کے سارے شیعہ ایسے ہیں کہ جو ائمہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. تو ہم اپنا کیوں مقایسہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بالآخر خداوند متعال نے ہر زمانے کے اندر اپنی حجت کے اعوان و انصار کو قرار دیا تاکہ یہ اپنے زمانے کے امام کی مدد و نصرت کر سکے. دائرۃ الوحی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَنُصْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّةٌ, ہماری مدد آپ کے لیے آمادہ ہے. یہ نہیں ہم سکون سے بیٹھے ہوئے کہ جب آپ آئیں گے اس وقت تیاری کریں گے, نہیں, ہم آمادہ ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں, ہم آپ کی راہ کے اندر جہاد کر رہے ہیں. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, کہ میں اس سے حالت جنگ میں ہوں جو آپ سے حالت جنگ میں. 61 ہجری میں نہیں, غیبت کے بعد, ظہور امام کے بعد نہیں, بلکہ ابھی میں اس سے حالت جنگ میں ہوں جس سے آپ حالت جنگ میں ہیں. جو آپ کا دشمن ہے میں ابھی بھی اس سے دشمنی کر رہا ہوں. تو میں
دیکھوں واقعہ آیا میں واقعی دشمنی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اور یہ وہ امر تھا کہ جس کے لیے اہل بیت کے چاہنے والوں نے قربانیاں دی. اہل بیت نے قربانی دی. لیکن بعض دفعہ ہمارا ہدف وہ نہیں ہو پاتا جو اہل بیت کا ہدف ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری عاقبت بخیر نہیں ہو پاتی. ایک مثال دوں. قیس بن عمرو ہے، کوفے کا رہنے والا ہے. ایک جگہ بنی مقاتل جہاں تقریباً ان کا لشکر جب مولا سے آ کے ٹکرایا تھا. یہ شخص وہیں کوفے سے آتا ہے چند افراد کے ساتھ اور آ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کوفے کے حالات پوچھتے ہیں. ان سے وہ کوفے کے حالات بتا دیتے ہیں کہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، یہ تمام باتیں. امام کہتے ہیں خوب اب تم میرا ساتھ. امام دعوت دیتے ہیں اپنی طرف، اپنے لشکر کی طرف، اپنے ہدف کی طرف، اپنے قیام کی طرف. یہ گروہ جو ہوتا ہے کہتا ہے ہمارے پاس تجارت کا سامان ہے، فلاں کی ذمہ داری ہے، یہ ہے وہ ہے، بال بچے ہیں، کسی کا کوئی کام ہے، مختلف 8-10 بہانے جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اتنا دور چلے جاؤ کہ میرے استغاثے کی آواز تم تک نہ پہنچے. کیونکہ اگر میرے استغاثے کی آواز تم تک پہنچی اور تم نے میری مدد نہیں کی تو خداوند متعال منہ کے بل تمہیں جہنم میں ڈالے گا. یہ سارے اٹھ کے جانے لگتے ہیں. کیسے رک جاتا؟ کہتے ہیں ایک شرط ہے، جب تک آپ کی جان کو بچا سکا آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جب میں دیکھوں گا میرے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر میں آپ کو چھوڑ کر آپ نے اٹھا لیں گے، میں آپ کو چھوڑ کر چلے جاؤں گا. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ. شب عاشور امام کے ساتھ ہے، روز عاشور امام کے ساتھ ہے، ظہر عاشور امام کے ساتھ ہے. ظہر کے بعد جب دیکھتا ہے کہ چند افراد امام کے ساتھ رہ گئے اور اب اس کے ہونے نہ ہونے سے امام کی جان نہیں بچ پائے گی. دفاع کرتا ہے امام کا، چند افراد کو واصل جہنم کرتا ہے، خود بھی زخمی ہوتا ہے. لیکن جب دیکھتا ہے کہ اب رکنے کا فائدہ نہیں ہے، یعنی فائدے سے مراد کیا ہے؟ امام کی جان کو بچانا. امام کا ہدف کیا ہے؟ امام اپنی جان کو اس ہدف کے لیے قربان کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں جب تک میں آپ کی جان کو بچا سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں، ورنہ تو فائدہ ہی نہیں. امام کہتے ہیں اچھا کیسے جاؤ؟ امام کے پاس آتا ہے کہتا ہے آپ کو یاد ہے وعدہ؟ امام کہتے ہیں ہاں جاؤ. کیسے جاؤ؟ جنگ ہے، اتنے دشمن پیچھا کریں گے. کہا جی میں نے پہلے سے ایک مقام کے اوپر گھوڑا اپنا رکھا ہوا تھا اور آپ اگر اجازت دیتے تو میں روانہ ہو جاؤں. چلے جاتا ہے امام کو چھوڑ. چند لوگ پیچھے جاتے ہیں لیکن بالآخر اپنی جان بچا لیتے. جنت سے کتنا قریب آ گیا تھا اور کتنا دور چلے گیا. کیوں؟ کیونکہ ہدف وہ ہدف نہیں تھا جو امام معصوم کا ہدف. اگر انسان آج ہمیں کوئی آگے بولے کہ نہیں آپ کا تو کام ہے صرف عزاداری کا مقصد کیا ہے کہ صرف اپنے آپ پر گریہ کریں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری امام نے کہا ہے کہ صرف گریہ کریں اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم. یعنی آپ کا وہ ہدف نہیں ہے جو امام کا ہدف ہے، آپ کا وہ مقصد نہیں ہے جو امام کا مقصد ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم عاقبت بخیر نہیں ہو سکتے اس مسئلے کے اندر. کیونکہ ہمارا مقصد ہم زیارات کے اندر جو گواہی دیتے ہیں اس عزاداری کو تحریک حسینی کا تسلسل سمجھتے ہیں. ورنہ گریہ تو کوفے والوں نے بھی کیا تھا. گریہ تو جو اہل بیت کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے انہوں نے بھی کیا تھا. آپ دیکھیں شام غریبہ جناب فاطمہ بنت حسین کہتی ہیں میں خیمے میں تھی جب یہ صدا آئی نا الا وقت قتل الحسین بکربلا، سید الشہداء کی شہادت کی خبر آئی، یہ لعین آگ لے کر ہمارے خیموں کی جانب آئی. کہتی میں خیمے میں تھی، خیموں کو آگ لگائی گئی اور اب ایک لعین میرے پیچھے آ رہا تھا. میں نے دوڑنا شروع کیا، میں نے دیکھا اس کی نگاہ میرے پاؤں پہ سونے کی جو خلخال ہے اس کی جانب ہے. لیکن جب میں نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ گریہ کر رہا ہے. میں نے پوچھا اس شخص کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہتا ہے کیسے گریہ نہ کروں، نبی دادیوں کو لوٹ رہا ہوں، رسول اللہ کی بیٹیوں کو غارت کر رہا ہوں، کیسے گریہ نہ کروں؟ ہاں جب ہمیں جانتے ہو کہ ہم کون ہیں تو پھر کیوں لوٹ رہے ہو؟ کہتا ہے اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور آ کر یہ جانتے تھے کون ہے، جانتے تھے ظلم کر رہے ہیں، گریہ بھی کر رہے تھے. بازار کوفہ کے اندر جب بیوی خطبات دے رہی ہیں لوگ گریہ کر رہے ہیں، خواتین گریہ کر رہی ہیں. بیوی کیا کہتی ہے؟ پوری زندگی روتے رہو، آج تم رو رہے ہو، کل ہمارے مقابل میں تمہارے مرد آئے تھے، تم لوگ آئے تھے، تم نے ہمارے جوانوں کو قتل کیا، تم نے میرے بھائی کو قتل کیا، آج گریہ کر رہے ہو، پوری زندگی تم لوگ روتے ہو. یہ بھی رو رہے ہیں. کسی کی ضرورت ہے آگے بولے ثواب مل رہا ہے.
कौन है? अहले बैत ने इस अम्र के लिए कुर्बानी दी, और हम जो अज़ादारी, हम जो गिरिया कर रहे हैं वो इस अम्र की खातिर कर रहे हैं, इस अम्र को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। हमारा गिरिया अहले कूफा की तरह का नहीं है। हमारा गिरिया वो गिरिया जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने किया, हमारा गिरिया वो गिरिया जो रसूल अल्लाह ने किया, हमारा गिरिया वो गिरिया जो आइम्मा ने किया। जिस गिरिये पर जन्नत की बशारत दी गई वो सिर्फ ऐसा गिरिया नहीं है कि जो अपनी जिम्मेदारियों को अदा न करे, वो गिरिया जो अपने आप को तहरीक हुसैनी का हिस्सा करार देते हुए अंजाम दिया। कितनी मुसीबतें उठाई अहले बैत ने, कितने मसाइब उठाए इस दीन को बचाने के लिए कि बचेगा तो गालिब आएगा, बचेगा तो ये अमर जिंदा हो सकेगा। हुसैन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने अली अकबर को कुर्बान कर दिया, अपने अब्बास को कुर्बान कर दिया, कासिम और मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, अली असगर और अब्दुल्ला को कुर्बान कर दिया, और फिर खुद कुर्बान हो गए। और उसके बाद वो अगला मरहला मुसीबत का, ये करबला में दफन हो जाती अगर असीरान करबला न होते, अगर करबला से कूफा, कूफा से शाम के वो सख्त मसाइब ना होते। जब मदार कूफा से गुजरे, मैंने बयान किया कि लोग रो रहे थे बीवियों को देखकर, सर झुकाए हुए थे, शर्मिंदा थे अपनी बेवफाई से, और बीवियों ने मुजम्मत की, सैयद सज्जाद ने मुजम्मत की। लेकिन है बीबी, अभी जो अगली मंजिल आनी है शाम की वो बहुत सख्त है। वहां जब बीबियां शाम के शहर पहुंचने वाली होती हैं तो बाबुस्ताहा के बाहर 3 दिन तक असीरान करबला को रखा जाता है। धूप है, रात की ओस है, क्या जवाब दिया जाता है? कहा जाता है अभी बाजारों को सजाया जा रहा है, अभी लोग तैयार होकर नहीं आए, अभी रक्कासाएं नहीं आई, अभी लोग आमादा नहीं है कि वो जश्न बना सके। 3 दिन तक बीबियों को बाजार शाम के बाहर रखा गया। अब जब बाजार सज गए, अब जब दरबार सज गए, अब जब लोग तैयार होकर आ गए, जब बीबियों को लेकर जाया गया, रसूल अल्लाह का एक सहाबी है, कहता है कि सहल साइदी कहता है कि मैं मदीने से बैतुल मक़दस की जानिब जा रहा था, जब शाम पहुंचा तो मैंने देखा शाम में ईद मनाई जा रही है। मैंने शामियों से पूछा, अरे ये कौन सी ईद है जिसकी खबर मदीने वालों को नहीं मिली? जवाब दिया जाता है, अरे ये कोई ईद नहीं है, रसूल अल्लाह के नवासे का सर काट कर ला रहे हैं, रसूल अल्लाह की बेटियों को असीर कर ला रहे हैं। कहते कहां से ला रहे हैं? कहा जाओ बाबुस्ताहा की जानिब। अब जो मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, मैंने देखा एक सर है नेज़े पर बुलंद, रसूल अल्लाह की छवि है, पीछे एक बीबी आ रही है। मैंने जाकर पूछा, ए बीबी कौन हो? जवाब दिया, सकीना बिन्तुल हुसैन हूं। कहा, ए बीबी, अरे आपका जज का, आपके जज का इतना सा खादिम हूं, कोई मदद कर सकता हूं तो बयान करें। कहा जाओ इन लईनों को कुछ पैसे दो, कहो इन सरों को हमसे दूर ले जाए। अरे ये सर के बहाने लोग हमारे चेहरों की जानिब देखते हैं। ये वो बाजार था जहां बीबी उम्मुल कुलसूम कहती नजर आ रही है कि अरे तुम्हें अल्लाह से हया नहीं आती, रसूल अल्लाह से शर्म नहीं आती, किस तरह रसूल दादियों के खुदे चेहरे को घूर घूर कर देख रहे हो। इमाम कहते हैं, अरे इस बाजार के अंदर कोई तालियां बजा रहा था, कोई भक्तर बरसा रहा था, और अब ये बीबी आ जाती है दरबारे शाम के अंदर। शाम का वो समा है, दरबारे शाम का वो समा है कि रश है, लोग मौजूद हैं, फौज खड़ी हुई है, और उस लईन के सामने एक तश्त है, शराब पीता जाता है, शराब को तश्त में उतारता जाता है। और फिर वो अजीब मुसीबत बयान हुई कि ये लईन अपनी छड़ी से सैयदुल शुहदा के मुंह की जानिब इशारा करता है, और अब उनके दांतों पर ये लकड़ी मारना शुरू करता है। एक सहाबी वहां मौजूद है, कैसे ही ये मंजर देखते हैं, कहते हैं यजीद फासिल, अरे मैंने खुद देखा था रसूल अल्लाह हुसैन को जादू पर बिठाते थे, इसके होठों के मोती दिया करते थे। अरे तू बोसा गाए रसूल अल्लाह की तारीफ कर रहा है। एक सहाबी से बर्दाश्त न हुआ, अरे ज़ैनब ने ये मंजर कैसे देखा होगा, जनाब सैयद सज्जाद ने ये मंजर कैसे देखा होगा। लेकिन अजीब एक रिवायत मिलती है, कहते हैं कि कुछ बच्चियां हैं, उनको ये सर नजर नहीं आ रहा। जब बयान हुआ कि बाबा का सर है तो उचक उचक कर देखना चाहती है, लेकिन ये नहीं, सामने आकर उनका मजाक उड़ाते हैं। हाँ, ये बच्ची अपने बाप को देख न सकी, लेकिन एक वो रात आई कि शाम का जिंदा था, एक बच्ची रात की तारीखी
ربی اما ما هذا الراس، ارے یہ کس کا سر لے کر آ گئے ہیں؟ بی بی جواب یہ دیا ہوگا راس ابھی کل حسین، اے بیٹا ارے یہ تیرے بابا حسین کا سر ہے۔ بچی دم گئی، ارے میرا بابا تو ایسا نہ تھا۔ آگے بڑھ کر بابا کے سر کو سینے سے لگایا، اے بابا ارے کم سنی کے اندر بھی کوئی یتیم ہوتا ہے، اے بابا ارے جس نے آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کر دیا، اے بابا ارے جس نے آپ کی سوکھی رگوں کو پارا پارا کر دیا، ارے کاش میں مر چکی ہوتی لیکن آپ کی ایسی حالت نہ دیکھتی کہ بچی گریہ کرتی جا رہی ہے، اہل بیت دلاسا دے رہے ہیں، ایک مرحبا وہ آیا، اب بچی خاموش ہو گئی۔ شاید سید سجاد مطمئن ہوئے ہو کہ بہن کو آرام آ گیا، اب جو بابا کا سر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا متعال ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف جہاد کرنا، خدا نے مقام کو ہر میدان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جہاں جہاں مومنین زمین ہے ظہور امام زمان فراہم کرنا، خدا نے متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے، ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے، انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے، ہم سب کو اس انقلاب کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں کفر استکبار عالم اسلام کے خلاف تشیع کے خلاف برسر پیکار ہے، خدا نے متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے، ہم سب کو اس ظلم و بربریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی توہین کی جا رہی ہے، خدا نے متعال تجاوز کا سید الشہداء کا، اس مظلومیت کا کہ نیزے پر بلند ہو کرتے ہوئے قرآن کی حفاظت کی، اس توہین کرنے والوں کو، اس توہین کرنے والوں کو ہمارے سامنے اسی زمانے میں نشان عبرت قرار دے، ہم سب کا شمار امام زمانے کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں جہاد اور ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سید و سالار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد، اہل حرم میر علمدار نیامد، اہل حرم میر علمدار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد، اہل حرم میر علمدار نیامد، اہل حرم میر علمدار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد۔ شام کا زندان بے سہارا ہے، سکینہ شام کے زندان میں بے سہارا ہے، سکینہ شام کے زندان میں بے سہارا ہے، شب ستم ہے میرے بہت ڈراتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں، چشم غم ہے جو پل کو بچھن لاتے ہیں، دل ملاتے ہیں، حسین کبھی آباد سے
یاد آتے ہیں سکینہ شام کے زندہ میں بے سہارا ہے، سکینہ شام کے زندہ